اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے کلام امام. امام کون ہے شاہ نواز؟ امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں استقامت اور جاں فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم سے ظہور میں آئی تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا صریح منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں، ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں، جیسا کہ میں نے کشفی حالت میں واقعہ شہادت مولوی صاحب موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین پر دوبارہ نصب کر دو. بلند ماما بات میں ایکسپلین کرتی ہیں بیٹے. اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑھے اور پھولے. میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا. شاہ نواز، اگر آپ کو یاد ہو کہ ماما نے آپ کو ایک کتاب پڑھ کر سنائی تھی جس کا نام تھا شہزادہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں وہ کتاب تھی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوگی، ان کی ماما نے ان کو سنائی ہوگی. اگر نہیں پڑھی تو وہ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ان کو اندازہ ہوگا کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب نے کتنی بڑی قربانی دی تھی. اور اس کے بعد حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا عزت سے نوازا اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو خواب میں بتا دیا تھا. اور اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شاخ ہے جو کہ حضور کے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گارڈن سے کاٹی گئی ایک چھوٹی سی ایک برانچ ہے جس کو کاٹا گیا ہے. اور وہ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ کاٹا گیا تو حضور نے کہا کہ اس کو دوبارہ زمین میں اگا دو تاکہ وہ بڑھے اور پھلے پھولے. اور اس سے پھر حضور نے جب وہ ڈریم ختم ہوا تو اس کی تعبیر یہ نکالی کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ اور پیدا کرے گا جماعت میں جو کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب جیسے ہوں گے. تھوڑا سا ماما شاہ نواز آپ کو اور ہمارے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھے افغانستان میں. اس کے بعد جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تو وہ افغانستان کا جو وہاں پر بڑا جو کنگ تھا اور جو حکومت میں تھا وہ شہزادہ عبداللطیف صاحب کے خلاف ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے شہزادہ عبداللطیف صاحب کو آخری دم تک کہتے رہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیں، ہم آپ کو واپس عہدے دے دیں گے، واپس آپ کو اچھی پوسٹ پہ لے آئیں گے. لیکن شہزادہ عبداللطیف صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو مار بھی دیں اور میرے ٹکڑے بھی کر دیں، اس کے باوجود میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکار یعنی کہ ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ نہیں ہیں. تو اس کے بعد بادشاہ نے اتنا ظلم کیا اور شہزادہ عبداللطیف صاحب کو سزائے موت دے دی. اور اس کے بعد ان کو سنسار کیا گیا یعنی کہ پتھروں سے مارا گیا اور اس کے بعد ان کو افغانستان میں ہی ان کو بعد میں ان کی تدفین ہوئی. تو یہ کہانی ضرور ہماری بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب نے کس طرح سے جماعت احمدیہ کے لیے قربانی دی اور اپنے ایمان پر آخری دم تک قائم رہے. پتہ ہے جب ان کی شہادت ہونے والی تھی اس کے بعد ایک مولوی نے ان کے کان میں آ کے کہا کہ اچھا آپ میرے کان میں کہہ دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں اور نبی نہیں ہیں اور آپ جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر بھی میں آپ کی سزا ٹال دوں گا جو بادشاہ نے آپ کو کروول بادشاہ نے آپ کو یہ سزا دی ہے. لیکن شہزادہ عبداللطیف صاحب اتنے اپنے ایمان پر قائم رہے کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ جو مرضی کر لو، میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں گا.